قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، وہاں ہے رات آج تک، وہاں ہے رات آج تک، جہاں گزر نہیں ہوا، اور وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ایک مرتبہ ذوق شوق درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم و مکرم گرامی قدر سامعین اور حضرات علماء کرام، آج دوسری مرتبہ تساں حضرات کے سامنے کوٹلی پلاٹ ناروباد کے اندر محترم المقام بہت ہی پیارے بھائی عمران صاحب کی محبت اور حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد امجد صاحب دامت برکاتہ العالیہ دے حکم تے حاضری دا شرف حاصل ہو رہے ہیں۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال میرا تساں حضرات دا مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرما کے دارین دی کامیابی کامرانی دا ذریعہ بنائے، اور بھائی عمران صاحب اور انہاں دے جمیع رفقاء جڑے اج دی اس محفل دے انتظام انسرام دے اندر کسی بھی طرح جڑے شریک نے، اللہ انہاں دے جان مال رزق حلال دے اندر گھر بار دے اندر برکتاں وسعتاں عطا فرمائے۔ میں بیٹھا ہی تھے کافی دیر تو سوچ رہا سا کہ ناروبال والے میرے کو بیان نہیں سنتے بلکہ ہر مرتبہ امتحان لیتے ہیں شاید، اس لیے کہ اس ٹائم میں ٹائم دیتا جاتا ہے جس ٹائم سبحان اللہ دی جگہ تے استغفر اللہ اور استغفر اللہ دی جگہ تے سبحان اللہ عوام کہہ رہی ہوتی ہے سبحان اللہ۔ اے دیکھو پھر میں نے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میں اس ٹائم کچھ آکھاں اور صبح سامعین کرام باہر جا کے کچھ کہہ رہے ہوں، فتوے لگ رہے ہوں کہ یہ بڑی عجیب گل ہے۔ میں چونکہ مہمان ہاں، ظاہر ہے کہ اصرار بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ ذہن چ رکھو کہ اگر توجہ نال گل سنی جائے نا تو پھر ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی گل سنن دا مزہ بھی ہوتا ہے، ورنہ پھر میں تساں حضرات کی ذرا تازگی واسطے یہ سنا رہے ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر نا
مسجد کے اندر جڑے امام صاحب ہویا کرتے سی انہوں دیہاتی لوگ عام طور سے میاں صاحب کہتے سی. میاں صاحب ہوئے نا عشاء کی نماز تو بعد کوئی چنگیاں گلاں دس دینیاں کہ یار سارے دن بیچارے کم کاج کے اندر تھکے ٹوٹے ہوندے نے دینے دے ٹائم نہیں ہوتا چلو سون تو پہلے کوئی چار گلاں چنگیاں سن لین اور یاد کردیاں سون کے تو انشاءاللہ سونا بھی عبادت بن جائے گا. تو میاں صاحب رہے دین دیاں گلاں دس رہے سن. سامعین دے اندر نا ایک بھائی نو جمائی آئی, جمائی سمجھتے ہو نا, جمائی آئی تو میاں صاحب آرہاں دی نظر پہ گئی. انہوں نے فرمایا کہ بھئی انہاں شیطان دے اثر دی وجہ تو جمائی آیا کرتی ہے, لہذا جدوں جمائی آئے نا ادوں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کرو. اس لیے کہ حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ, یہ جنت کے خزانے جو ایک خزانہ ہے. میاں صاحب ارے یہ فضائل سنا رہے سن کہ جدو جمائی آئے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو. اگے سننا ہے نا جس طرح ہن تساں حضرات دی کنڈیشن ہے نا, بلکہ تہاڈی نہیں ساڈی بھی جس طرح دی کنڈیشن ہے اس طرح دی کنڈیشن دے اندر اگے سامعین کے اندر ایک بزرگ تشریف فرما سن. انہوں نے سنیا پلے بن لی گل جو انہوں نے سمجھ آئی. دوسرا دن ہویا نا تے گھر دے بوئے تے کنڈی کھڑکی, بابا جی ہری گئے بوا کھولیا تے جا کے دیکھیا کہ جوائی آیا ہے. بوا کھولیا, بوا کھول دیے, جویں ہی نظر پئی جوائی تے فوراً تسبیح پڑھنا شروع کر دیتی لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو جوائی بیچارہ آ کے بیٹھا, تھوڑی دیر بیٹھا رہا, سوچا کہ یار ہو سکتا ہے بابا جی یار کوئی حالات آئے اور اوکھے سوکھے میرے آندے رہتے ہیں زندگی چی. اجازت لئی واپس چلے گئے. تھوڑے بھی دور گزرے نا تو پھر واپس آئے تھے, سوچا کہ یار اچھا چکر لائی جاواں. بعضے جوائی بھی بڑے فراخ دل ہوندے نے, ایویں ہر تیسرے دن چکر لائی رکھتے ہیں. انہوں نے آخیا کہ چلو پھر چکر لا لیے. پھر دروازے سے آ کے دستک دیتی, پھر بابا جی نے پھر گئے, بوا کھولیا دیکھا کہ جوائی آئے. تو بابا جی نے پھر تسبیح شروع کر دیتی لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جوائی صاحب بیٹھے تھوڑی دیر, جدو بابا جی نے کوئی گل نہ کی تھی کہنے لگا کہ بابا جی میرے تسی جوائی سمجھتے ہو شیطان سمجھتے ہو؟ میں جویں آواں تے تسی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھن لگ پیندے. تے بابا جی نے کہا کہ پتر میں تینوں شیطان تے نہیں سمجھدا, لیکن میاں صاحب نے کہا سی کہ جدوں جوائی آوے ادوں کی پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ. کی پڑھنا ادوں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. میاں جی نے کی آخیا سی جدو جمائی آ گئی تو بابا جی نے ستے پہ سن رہے سے نا تو جمائی نو جوائی سمجھ لیا. یہ نہ ہوئے کہ تسی بھی میرے تے کل اسی طرح پھر فتوے لاندے پھر کہ مفتی صاحب آئے سی جی لاہور اینج کہہ گئے. اس واسطے اگر جا کے بیٹھو گے نا انشاءاللہ, ویسے بھی حقیقت یہ ہے اس مہینے کے اندر علماء واسطے خطباء واسطے بیان کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے, اس لیے کہ ہر روز ہی ایک ایک دو پروگرام ہوتے ہیں. گلا بھی بیمار, بندہ سفر کر کے آپ بھی بیمار, لیکن صرف اور صرف بیان حضرات کی محبت اور پیار کی وجہ تو علماء کر لیتے ہیں. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بیان کیتا نہیں جاتا بلکہ کرایا جاتا ہے. ماشاءاللہ رمضان دی تھوڑی محبت میں یاد ہے الحمدللہ باذوق مجمع ہے.
اور ویسے بھی میرے محترم بھائی نے الحمدللہ خوب گرمایا. امید ہے کہ انشاءاللہ جا کے گل سنو گے. ابتدائی گفتگو کے اندر میں دو گلاں کی گزارش کریا کرنا. ایک تے